پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ اسی دوران ایک عیسائی علماء کا ایک وفد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، اے محمد، تم ہمیں کس چیز کی تبلیغ کرتے ہو؟ فوراً ایک صحابی پیغمبر نے اس سے تند لہجے میں کہا، اے شخص، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام ادب و احترام سے لو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارو۔ آپ نے اسے خاموش کیا اور فرمایا کہ کہنے دو، ابھی انہوں نے میری نبوت قبول ہی کہاں کی ہے۔ عیسائی عالم نے کہا، اے محمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم کے فرزند اور مخلوق خدا ہیں۔ پروردگار عالم نے انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عیسائی عالم نے کہا، مخلوق خدا کہہ کر آپ نے حضرت عیسیٰ کو بہت ہی چھوٹا شمار کیا ہے، حالانکہ وہ خداوند عالم کے فرزند ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھی ہم انسانوں کی مانند ایک انسان ہے، پانی پیتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، اور خدا لم یلد ولم یولد ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بلکہ وہ اس طرح کی ہر چیز سے پاک و منزہ ہے۔ عیسائی عالم نے کہا، ہر اولاد کی نسبت اس کے باپ کی طرف دی جاتی ہے، ماں کی طرف نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم کی آغوش میں متولد ہوئے، حالانکہ جناب مریم کے کوئی شوہر نہ تھا۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ کے فرزند ہونے کی نسبت خدا کی طرف نہ دیں تو پھر کس کی طرف دیں؟ آخر کون ان کا باپ ہے؟ اور بغیر باپ کے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کا نہ ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کے فرزند ہیں۔ خداوند عالم بغیر باپ کے اولاد پیدا کرنے پر قادر ہے، جیسا کہ اس نے جناب آدم علیہ السلام و حوا کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہم ان کی الوہیت کے قائل ہو جائیں اور انہیں فرزند خدا قرار دے دیں۔ عیسائی علماء جب اپنی ہر دھرمی پر اڑے رہے تو پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل فرمائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بحث کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں اس حقیقت کو روشن کرنے کے لیے آپس میں مباہلہ کرتے ہیں، جو حق پر ہوگا از طرف پروردگار فلاح پا جائے گا، اور جو باطل پر ہوگا بحکم الہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ عیسائی عالم نے کہا، مباہلے کا کیا مطلب ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ جو بھی باطل ہوگا خداوند عالم اسے نیست و نابود کر دے گا۔ عیسائی عالم نے کہا، ٹھیک ہے۔ بس دوسرے دن صبح نمودار ہوئی اور تمام رات کا جاگا ہوا عیسائی علماء کا وفد کرب و بے چینی کے عالم میں وقت سے پہلے منزل مقصود پر پہنچ گیا اور آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے اپنے مد مقابل کے آنے کا انتظار کرنے لگا کہ اگر وہ اپنی قوم والوں کے ساتھ آتے ہیں تو پھر ہم ان سے مباہلہ کریں گے، لیکن اگر وہ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں تو پھر مباہلہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ چند افراد دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ سب سے آگے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ہمراہ دو بچے، آپ کے پیچھے ایک نقاب پوش خاتون اور ان کے پیچھے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ دیکھ کر سب سے بڑا عیسائی عالم اپنی قوم والوں سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم، میں ایسے نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی تو اس زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ عیسائیوں نے یہ سن کر فوراً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور اپنی شکست تسلیم کی۔ علامہ زمخشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ افراد جن کو آپ میدان میں لے کر گئے وہ حضرت فاطمہ، حضرت علی علیہ السلام، امام حسن و امام حسین علیہ السلام۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔